بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، معزز ناظرین، جہان اردو میں آج ہماری شخصیت ہیں ترقی پسند طریقے انقلابی شاعر جناب فیض احمد فیض مرحوم، ان کا مختصر تعارف، چند یادگار تصاویر، کچھ اشعار اور ٹیلی ویژن کا آخری یادگار مشاہدہ۔ ان کے دو بہترین اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل کے گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ اور عرض کیا ہے، زندگی کیا کسی مفلس کی تباہ ہے جس میں، زندگی کیا کسی مفلس کی تباہ ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں۔ جناب فیض احمد فیض کا آخری یادگار مشاہدہ۔ ابھی کچھ مہینے پہلے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک مشاعرہ آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کیا تھا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس مشاعرے میں ہمارے خاص مہمان تھے فیض احمد فیض۔ اس مشاعرے کی صدارت کر رہے تھے پروفیسر گوپی چند نارنگ، جنہوں نے فیض صاحب کا تعارف کچھ اس طرح کروایا۔ فیض صاحب پر ہم لوگ ان کی شاعری پر جتنا بھی اردو ناز کرے کم ہے۔ یعنی ہماری شعری روایت، ابھی میں عرض کر ہی رہا تھا کہ صدیوں پرانی، اور کیسی کیسی شخصیتیں اور کیسی کیسی ہستیاں گزری ہیں، ایک سے ایک بڑا شاعر ہماری شعری روایت میں موجود ہے۔ لیکن فیض صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کی تخلیقی روایت کو ایک بین الاقوامی سطح دی۔ انقلابی شاعر ہیں فیض صاحب، لیکن ان کا لہجہ غنائی، دھیما، نرم، دلاویز، اس میں ایک ایسی قوت شفا ہے ان کی آواز میں، جیسے کوئی دل کے بہت پیار سے دل کے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے اپنے عصر کے درد کو، کرب کو، عوام کی دھڑکنوں کو، سماج کے مسائل کو، اور جو سیاسی تقاضے ہیں آج کے فنکار سے، ان کو بھی شاعری میں سمویا ہے۔ اور ان کا شعر درد محبت سے بھی چور ہے، اور کلاسک کی روایت سے بھی رشتہ نہیں توڑا، اسے انحراف کیا ہے، معنیاتی سطح پر ایک نیا جہان معنی روشن کر دیا ہے۔ ان کے ہاں ہر شعر میں، ہر نظم میں، غزل کی کے ایک ایک لفظ میں، یعنی یوں معلوم ہوتا ہے کہ خیال کی پھلجھڑی روشن ہو گئی۔ پہرایا کلاسکی ہے، جو ہماری قدیم روایت چلی آتی ہے، خدا سخن میر سے غالب اور بڑی ہستیاں انیس، نذیر، اقبال، اور خود ہمارے عہد میں جوش تھے۔ تو یہ سارا کا سارا خون ان کے شعری وجود کا، شعری وجود میں، ان شعری وجود کی رگوں میں دوڑتا ہے، اور اپنے معنی سے، اپنے قیمتی تخلیقی تجربے سے انہوں نے اردو شاعری کی کائنات کو روشن کیا ہے۔ تو آج کی محفل ایک اعتبار سے ایسا آپ کے نام ہے۔ پورا مشاعرہ ہم اپنے کسی آگے کے پروگرام میں آپ کو دکھائیں گے، لیکن ابھی ہم آپ کو سنوا رہے ہیں فیض کا تاریخی کلام۔ تاریخی اس لیے کیونکہ فیض کی زندگی کا یہ آخری ٹیلی ویژن مشاعرہ تھا جس میں انہوں نے حصہ لیا۔ جیسے کہ دوستوں کو معلوم ہے، بہت گزشتہ 3-4 برس کارزار بیروت میں گزرے، اس کی یادگار ایک چھوٹی سی نظم ہے۔ وہاں پہ فلسطینی کیمپس میں جو بچے تھے، فلسطینی بچے کے لیے میں ایک لوری لکھی کہ مت رو بچے، رو رو کے ابھی تیری امی کی آنکھ لگی ہے، مت رو بچے، رو رو کے ابھی تیری امی کی آنکھ لگی ہے، مت رو بچے، تیرے ابا نے کچھ ہی پہلے اپنے غم سے رخصت لی ہے، تیرے ابا نے کچھ ہی پہلے اپنے غم سے رخصت لی ہے، مت رو بچے، تیرا بھائی اپنے خواب کی تتلی پیچھے دور کہیں پردیس گیا ہے، تیرا بھائی اپنے خواب کی تتلی پیچھے دور کہیں پردیس گیا ہے،
मातरो बच्चे तेरी बाजी का डोला पराए देश गया है। मातरो बच्चे तेरे आंगन में मुर्दा सूरज नहला के गए हैं। तेरे आंगन में मुर्दा सूरज नहला के गए हैं, चंद्रमा दफना के गए हैं। मातरो बच्चे तू अगर रोएगा तो ये सब अम्मी अब्बा बाजी भाई चांद और सूरज और भी तुझको रुलवाएंगे। मातरो बच्चे तू अगर रोएगा तो ये सब अम्मी अब्बा बाजी भाई चांद और सूरज और भी तुझको रुलवाएंगे। मातरो बच्चे तू मुस्कुराएगा तो शायद ये सब एक दिन भेस बदल कर तुझसे खेलने लौट आए। दो चार गजल के शेर भी सुन लीजिए। कि दरबार में अब सतवत शाही की अलामत, दरबार में अब सतवत शाही की अलामत, दरबार का आसा है कि मुसन्निफ का कलम है। दरबार का आसा है कि मुसन्निफ का कलम है। फिर कोई निदा पर आवारा है, फिर कोई निदा पर जो बशारत, फिर कोई निदा पर जो बशारत, तमहीद मुसर्रत है कि तूले शब गम है। तमहीद मुसर्रत है कि तूले शब गम है। इस दज्जी को गलियों में लिए फिरते हैं तिफला, इस दज्जी को गलियों में लिए फिरते हैं तिफला, ये मेरा गरेबा है कि लश्कर का आलम है। इस दज्जी को गलियों में लिए फिरते हैं तिफला, ये मेरा गरेबा है कि लश्कर का आलम है। और जिस नूर से है शहर की दीवार दरख्शां, जिस नूर से है शहर की दीवार दरख्शां, ये खून शहीदा है कि ज़रखाना जम है। ये खून शहीदा है कि ज़रखाना जम है। मेरा आखिरी शेर है कि हल्का किए बैठे रहो एक क्षमा को यारो, हल्का किए बैठे रहो एक क्षमा को यारो, कुछ रोशनी बाकी तो है और चंद के कम है। फैज़ अहमद फैज़, उर्दू अदब का वो चिराग जो हमेशा के लिए गुल हो गया। एक बार फिर हम उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज की महफ़िल शेर का एहतमाम BBC टेलीविज़न के एशियन यूनिट ने किया है। ये महफ़िल शेर कई एतबार से यादगार है। भला कोई भी नशिस्त यादगार क्यों न रहेगी जब उसमें बतौर मेहमान खुसूसी फैज़ अहमद फैज़ जैसी यगाना रोज़गार हस्ती शिरकत फरमा रही हो, और जिस मुशायरे में जो शुअरा हिस्सा ले रहे हों उनके अस्माए गरामी इस तरह से हैं: ज़हरा निगाह साहिबा, अहमद फराज साहब, शोहद बुखारी साहब, इफ्तिखार आरिफ साहब, जमीला बानो साहिबा। फैज़ साहब शिरकत फरमा रहे हैं आज की इस महफ़िल शेर में बतौर मेहमान खुसूसी के। ये हम सब की खुशबख्ती है। फैज़ साहब पर हम लोग इनकी शायरी पर जितना भी उर्दू नाज करें कम है। यानी हमारी शेरी रिवायत, अभी मैं अर्ज़ कर ही रहा था कि सदियों पुरानी है, और कैसी कैसी शख्सियतें और कैसी कैसी हस्तियां गुजरी हैं। एक से एक बड़ा शायर हमारी शेरी रिवायत में मौजूद है। लेकिन फैज़ साहब का कमाल ये है कि इन्होंने उर्दू शेरी, उर्दू शायरी की तख्लीकी रिवायत को एक बैनुल अक़वामी सतह दी। इनकलाबी शायर हैं फैज़ साहब, लेकिन इनका लहजा ग़िनाई, धीमा, नर्म, दिलावेज़। इसमें एक ऐसी क़ुव्वत शिफा है इनकी आवाज़ में, जैसे कोई दिल के बहुत प्यार से दिल के रुखसार पर हाथ रखा। उन्होंने अपने असर के
درد کو، کرب کو، عوام کی دھڑکنوں کو، سماج کے مسائل کو اور جو سیاسی تقاضے ہیں آج کے فنکار سے، ان کو بھی شاعری میں سمویا ہے، اور ان کا شعر درد محبت سے بھی چور ہے، اور کلاسک کی روایت سے بھی رشتہ نہیں توڑ، اسے انحراف کیا ہے، معنیاتی سطح پر ایک نیا جہان معنی روشن کر دیا ہے۔ ان کے ہاں ہر شعر میں، ہر نظم میں، غزل کی کے ایک ایک لفظ میں، یعنی یوں معلوم ہوتا ہے کہ خیال کی پھلجھڑی روشن ہو گئی۔ پہرایا کلاسکی ہے، جو ہماری قدیم روایت چلی آتی ہے، خدا سخن میر سے غالب اور بڑی ہستیاں انیس، نذیر، اقبال اور خود ہمارے عہد میں جوش تھے، تو یہ سارا کا سارا خون ان کے شعری وجود کا، شعری وجود میں، ان شعری وجود کی رگوں میں دوڑتا ہے، اور اپنے معنی سے، اپنے قیمتی تخلیقی تجربے سے انہوں نے اردو شاعری کی کائنات کو روشن کیا ہے۔ تو آج کی محفل ایک اعتبار سے فیض صاحب آپ کے نام ہے، ہم اس کا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، ہماری خوش بختی ہے کہ فیض صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور فیض صاحب کی شاعری اب جس یعنی منزل اور جس جو مرتبہ ہے ان کے شعر کا، یہ زبان حال سے ان کی شاعری کہہ سکتی ہے کہ سبتست بر جریدہ عالم دوام ہے۔ تو فیض صاحب قبلہ شکر گزار ہوں گے الفاظ کے لیے۔ ایک مختصر سی نظم ہے، یہ اسپتال میں ایک بے خواب رات کی واردات۔ اس وقت تو لگتا ہے کہیں کچھ بھی نہیں ہے، اس وقت تو لگتا ہے، اس وقت تو لگتا ہے کہیں کچھ بھی نہیں ہے، مہتاب نہ سورج نہ اندھیرا نہ سویرا، مہتاب نہ سورج نہ اندھیرا نہ سویرا، آنکھوں کے دریچوں میں کسی حسن کی چلمن، اور دل کی پناہوں میں کسی درد کا ڈیرا، آنکھوں کے دریچوں میں کسی حسن کی چلمن، اور دل کی پناہوں میں کسی درد کا ڈیرا، شاخوں میں خیالوں کے گھنے پیڑ کی شاید، اب آ کے کرے گا نہ کوئی خواب بسیرا، اب آ کے کرے گا نہ کوئی خواب بسیرا، شاید وہ کوئی وہم تھا ممکن ہے سنا ہو، شاید وہ کوئی وہم تھا ممکن ہے سنا ہو، گلیوں میں کسی چاپ کا ایک آخری پھیرا، گلیوں میں کسی چاپ کا ایک آخری پھیرا، اب بیر نہ الفت نہ کوئی ربط نہ رشتہ، اب بیر نہ الفت نہ کوئی ربط نہ رشتہ، اپنا کوئی تیرا نہ پرایا کوئی میرا، اپنا کوئی تیرا نہ پرایا کوئی میرا، مانا کہ سنسان گھڑی سخت گھڑی ہے، مانا کہ سنسان گھڑی سخت گھڑی ہے، لیکن میرے دل یہ تو فقط ایک ہی گھڑی ہے، مانا کہ سنسان گھڑی سخت گھڑی ہے، لیکن میرے دل یہ تو فقط ایک ہی گھڑی ہے، ہمت کرو جینے کو تو ایک عمر پڑی ہے۔ صاحب ایک غزل بھی عنایت فرمائیں، غزل کے دو چار شعر ہیں، سب کا تقاضا ہے۔ نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح، نہیں نگاہ میں نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی تو صحیح، جستجو ہی صحیح، نہیں وصال میسر تو آرزو ہی واہ صحیح، واہ 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 واہ، نہیں وصال میسر تو آرزو ہی صحیح، نہ تن میں خون فراہم نہ عشق آنکھوں میں، نہ تن میں خون فراہم نہ عشق آنکھوں میں، نماز شوق تو واجب ہے بے وضو ہی صحیح، نماز شوق تو واجب ہے بے وضو ہی صحیح، نماز شوق تو واجب ہے بے وضو ہی صحیح، بے وضو ہی صحیح، اور کسی طرح تو جمے بزم میں قدے والو، کسی طرح تو جمے بزم میں قدے والو، نہیں جو بادہ و ساغر تو ہاؤ ہو ہی صحیح، کسی طرح تو جمے بزم میں قدے والو، نہیں جو بادہ و ساغر تو ہاؤ ہو ہی صحیح، اگر انتظار کٹھن ہے تو جب تلک کے دل،
جب کر انتظار کتن ہے تو جب تلک کیا دل کسی کے وعدہ فردا کی گفتگو ہی صحیح، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کسی کے وعدہ فردا کی گفتگو ہی صحیح، بہت خوب۔ اب دیار غیر میں محرم اگر نہیں کوئی، دیار غیر میں محرم دیار غیر میں بیٹھے، سب دیار غیر میں بیٹھے، دیار غیر میں محرم اگر نہیں کوئی تو فیض ذکر وطن اپنے روبرو ہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ دربار میں اب سطوت شاہی کی علامت دربار کا عصا ہے کہ مصنف کا قلم ہے، دربار کا عصا ہے کہ مصنف کا قلم ہے۔ پھر کوہ ندا پر آوارہ ہے، پھر کوہ ندا پر جو بشارت، آوارہ ہے، پھر کوہ ندا پر جو بشارت تمہید مسرت ہے کہ طول شب غم ہے۔ جس دجی کو گلیوں میں لیے پھرتے ہیں طفلاں، جس دجی کو گلیوں میں لیے پھرتے ہیں طفلاں، یہ میرا گریباں ہے کہ لشکر کا عالم ہے۔ جس دجی کو گلیوں میں لیے پھرتے ہیں طفلاں، یہ میرا گریباں ہے کہ لشکر کا عالم ہے۔ اور جس نور سے ہے شہر کی دیوار درخشاں، جس نور سے ہے شہر کی دیوار درخشاں، یہ خون شہیدہ ہے کہ زرخانہ جم ہے، یہ خون شہیدہ ہے کہ زرخانہ جم ہے۔ میرا آخری شعر ہے کہ حلقہ کیے بیٹھے رہو ایک شمع کو یارو، حلقہ کیے بیٹھے رہو ایک شمع کو یارو، کچھ روشنی باقی تو ہے ہر چند کے کم ہے۔ حلقہ کیے بیٹھے رہو ایک شمع کو یارو، کچھ روشنی باقی تو ہے ہر چند کے کم ہے۔